السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارے کورس کا چوتھا سبق ہے۔ پچھلے 3 سبقوں میں ہم نے چند مفردات اور کچھ تعارف کے وقت استعمال ہونے والے جملے اور 1 سے 15 تک گنتی سیکھی تھی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ چند پیشوں کے نام اور اسی طرح کچھ تعارف کے وقت استعمال ہونے والے جملے اور مزید آگے گنتی سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک جملہ سیکھا تھا، ما محنتو، کہ آپ کا پیشہ کیا ہے، اور اس کا جواب تھا انا سائق، میں ڈرائیور ہوں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ کچھ نئے پیشوں کے نام آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیبن، طبیبن ڈاکٹر، طبیبتن، طبیبتن ڈاکٹرنی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ جو گول تا ہے، گول تا عام طور پر یہ مؤنث کے لیے آتی ہے، اور بہت سارے عربی کے ایسے مفردات ہیں جس کے آخر میں یہ تا بڑھانے سے اس کا مؤنث بن جاتا ہے، جیسے آپ ان مثالوں میں دیکھ رہے ہیں سامنے ویڈیو میں، اور اسی چیز کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے آنے والی ویڈیوز میں سیکھیں گے۔ تو طبیبتن ڈاکٹرنی، معلمن، معلمن استاد، معلمتن، معلمتن استانی، مہندسن، مہندسن انجینئر، مہندستن، مہندستن انجینئر جو لڑکی ہو، فنانن، فنانن آرٹسٹ، فنانتن، فنانتن لیڈیز آرٹسٹ، خیاطن، خیاطن درزی، کپڑے سینے والا مرد، خیاطتن، خیاطتن درزن، کپڑے سینے والی عورت، حدادن، حدادن لوہار، نجارن، نجارن بڑھئی مطلب لکڑی کا کام کرنے والا، سائقن، سائقن ڈرائیور۔ یہ تھے چند مفردات مختلف پیشوں سے متعلق۔ اب ہم تعارف کے وقت استعمال ہونے والے جملوں میں سے مزید کچھ جملے سیکھتے ہیں۔ تعارف کے وقت استعمال ہونے والے جملے۔ نمبر 4، یہ نمبر 4 بتا رہا ہے کہ پیچھے نمبر 3، 2، 1 مختلف جملے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی سیکھے ہیں، تو جن لوگوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور آپ یہاں بھی دیکھ لیں گے۔ پہلا جملہ، 2 مردوں کے درمیان، احمد هل انت متزوج، هل انت متزوج، اس کا ترجمہ ہے کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ محمد، نعم انا متزوج، نعم انا متزوج، نعم جی ہاں، انا متزوج میں شادی شدہ ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص شادی شدہ نہ ہو، وہ کیسے جواب دے گا؟ اس کا جواب یہ نیچے والی لائن میں موجود ہے۔ مثلا لا، لا کا ترجمہ ہے نہیں، منع کرنے کے لیے لا کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، لا نہیں، بل انا عازب، بل انا عازب نہیں بلکہ میں کنوارا ہوں۔ کنوارے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتا ہے، عازبن یا اعزب، ان دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لا بل انا عازب یا لا بل انا اعزب۔ تو اگر سامنے والے سے شادی کے متعلق پوچھنا ہو تو اس کا سوال ہے هل انت متزوج، اور اگر جواب دینا ہو تو اگر شادی ہو چکی ہے تو کہیں گے نعم انا متزوج، اور اگر نہیں ہوئی تو کہیں گے لا بل انا عازب، نہیں بلکہ میں کنوارا ہوں۔ یہی سوال اگر 2 عورتوں کے درمیان ہو تو اس کے لیے یہ جملے ہیں، فاطمہ هل انت متزوجۃ، هل انت متزوجۃ، خدیجہ نعم انا متزوجۃ۔ هل انت متزوجۃ کا ترجمہ ہے کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ خدیجہ نعم انا متزوجۃ، ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ اور دوسرا جواب ہے لا بل انا عازبۃ، نہیں بلکہ میں کنواری ہوں۔ کنواری کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، جس طرح مرد کے لیے 2 لفظ تھے اسی طرح عورت کے لیے بھی 2 لفظ ہے، پہلا عازبۃ، دوسرا عزبہ، تو دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لا بل انا عازبۃ یا لا بل انا عزباء، نہیں میں کنواری ہوں۔
اب یہاں دیکھیں دونوں جملوں میں فرق کیا ہے. پہلا فرق ہے انت، یہ مخاطب کی ضمیر ہے، تو مذکر کے لیے انت تے کے زبر کے ساتھ آتا ہے اور مؤنث کے لیے تے کے زیر کے ساتھ آتا ہے. تو انتا کا مطلب ہے تو مرد اور انتی کا مطلب ہے تو عورت. دوسرا فرق ہے متزوجن اور متزوجتن. جس طرح شروع میں نے کہا تھا کہ اکثر یہ گول تا لگانے سے اسم مؤنث بن جاتا ہے، تو یہ وہی ہے. متزوجن شادی شدہ مرد، متزوجتن شادی شدہ عورت. تیسرا فرق جواب میں ہے، نعم انا متزوجن، نعم انا متزوجتن، وہی فرق جو سوال میں ہے. چوتھا فرق عازبن بغیر تا کے ہیں مرد کے لیے اور عازبتن تا کے ساتھ ہے عورت کے لیے. پانچواں فرق اعزب مرد کے لیے اور عزبہ عورت کے لیے. امید ہے کہ آپ لوگ یہ جملے اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم چلتے ہیں گنتی کی طرف. ستت عشر، ستت عشر 16، سبعت عشر، سبعت عشر 17، ثمانیت عشر، ثمانیت عشر 18، تسعت عشر، تسعت عشر 19، عشرون، عشرون 20. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عربی کے کورس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.